السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں سید شبیر حسین شاہ. ناظرین، 2005 کے زلزلے میں پورے آزاد کشمیر میں ایک شدید تباہی ہوئی تھی اور بہت سارے لوگوں کے مکانات گر گئے تھے اور بہت سارے جو ہمارے بچے بوڑھے اور خواتین اس میں لقمہ اجل بن گئے تھے. تو اس وقت حکومت نے ایک لنگرپورہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا اعلان کیا تھا. آج 20 سال گزرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیا صورت حال ہے؟ میرے ساتھ آج ایک شخص موجود ہے جو متاثرہ ہیں، اس سوسائٹی میں موجود ہیں اور ان کے کچھ مسائل ہیں، وہ آج ہم سے بیان کرنے آئے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمر سواتی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، شکر. آپ ٹھیک ہیں صاحب؟ اچھا، مجھے بتائیں، یہ 2005 کا منصوبہ ہے اور 2025 آج ہے. 20 سال گزرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے مسائل جو کہ تو ہیں، تو اصل میں یہ مسائل کیا ہیں آپ کے؟ مسائل شاہ صاحب بہت سارے ہیں ہمارے پاس. ادھر کیا بتاؤں، لیکن جو میجر ایشو ہے وہاں پہ پانی کا ایشو ہے. آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں پہ پانی یا لاٹیز کو پانی نہیں پہنچ سکا. نہ پانی پہنچ سکا ہے، نہ وہاں پہ سیوریج ٹھیک ہے، نہ بجلی کا کوئی نظام ہے، نہ سیکورٹی کا کوئی نظام ہے، نہ اسٹریٹ نمبرنگ ہے، نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں. مطلب کوئی کام کیا ہی نہیں ہے گورنمنٹ نے ابھی تک. اچھا، مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو وہ پلاٹ وہاں پہ ملے تھے اور کتنے وہاں پہ مکانات بن چکے ہوئے ہیں؟ پلاٹ تو تقریباً 1600-1700 پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، کمرشل چھوڑ کے. باقی 100 سے اوپر گارستان بن چکا ہوا ہے اس ٹائم پہ. اور تقریباً 50 ایک فیملی شفٹ بھی ہو گئی ہیں، پچھلے 2-3 سال سے وہاں ٹاؤن میں رہ رہی ہیں. لیکن ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی روز صبح اٹھتے ہیں گھر کے باہر گوبر پڑا ہوتا ہے کہ پورے اس میں ٹاؤن میں بھینسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو روکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ کوئی سیکورٹی کا انتظام ہے، اور پھر نہ کوئی پانی کا جو میجر ایشو آج کل چل رہا ہے، نہ ہمارا پانی کا چل رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ ایم ڈی اے چیئرمین ایم ڈی اے کی والوں کی جانب سے 20-25 لاکھ روپے یہاں پہ لگائے گئے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ جو وہاں پہ جو گھر ہیں وہاں پہ پانی پہنچایا جائے گا. تو وہ پیسے کدھر گئے، کدھر لگے؟ یہ 3-4 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. جو بھی چیئرمین صاحب آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، پھر آدھے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو موجودہ چیئرمین صاحب نے انہوں نے اتنا پیسہ تو لگایا ہے، لیکن نان ٹیکنیکل سٹاف آگے رکھا ہوا ہے کہ جو کام کرتا ہی نہیں ہے. مطلب جو لوگوں تک پانی پہنچ نہیں رہا، لوگ ابھی بھی وہاں پہ رہتے ہیں، وہ بھی ابھی لوگ ٹینکر سے پانی پھکواتے ہیں. 20-25 ہزار روپے کو مہینے میں خالی پانی پھکوا رہے ہیں گھر میں. اور اتنے زیادہ مسائل ہیں، تو ان کے حل کے لیے وہاں کے جو آپ وہاں پہ ظاہر متاثر ہیں وہاں پہ، تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ کن لوگوں سے آپ ملے ہیں؟ ہم چیئرمین ایم ڈی سے بہت دفعہ ملے ہیں. اظہر گیلانی کے دور سے، علی گیلانی صاحب کے دور سے ہم ملتے آ رہے ہیں. سب سے ہر ہفتے 10 دن بعد ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے منسٹرز ہیں جاوید ایوب صاحب، ان کے پاس کئی دفعہ ہم گئے ہیں. پھر سیکرٹری پی پی آئی صاحب ہیں، ان کے پاس ہم کئی دفعہ گئے ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں جی 1 مہینہ رکیں، 2 مہینے رکیں، بس معاملہ حل ہو رہا ہے. 1 مہینے بس یہی کرتے 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 5 سال گزر گئے. اچھا، مجھے بتائیں، فائل این او سیز اور پوزیشنز پہ بھی کوئی میں نے سنا ہے کوئی پابندی ہے، تو یہ پابندی کب سے اور یہ پابندی 1 سال ہو گیا ہے تقریباً. پچھلے سال سپتمبر میں جو ہمارے موجودہ پی ایم صاحب ہیں انوار الحق صاحب، انہوں نے پابندی لگائی تھی. کوئی انکوائری بٹھائی تھی جس نے 1 مہینے کے اندر رپورٹ پیش کرنی تھی پی ایم کو. اور 1 مہینہ کیا، 2 کیا، 4 کیا، آج سال ہونے والا ہے، اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. اور لوگ دن بدن ایم ڈی کے چکر لگا تھک چکے ہیں. ایون کہ 2-3 لوگ تو ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ان کے نام نہیں ہوا. اور نہ ہی این او سی دے رہے. جن لوگوں نے پلاٹ لے لیا ہوا ہے، جن کے نام ہے پلاٹ، ان کو این او سی نہیں دے رہے. نہیں، یہ پی ایم صاحب نے منع کیا ہوا ہے، وہاں پہ مکان نہیں بننے دیے، نہیں بننے دے رہی ہے. نہ کہ لوگوں کو، مگر میں اب مالک ہوں پلاٹ کا، مجھے قبضہ نہیں دیا جا رہا. نہیں، یہ پی ایم صاحب نے منع کیا ہوا ہے. انکوائری شروع ہے اور 1 سال سے میں چکر لگا ہی رہا ہوں ایم ڈی اے کے، کوئی سننے والا نہیں ہے. چیئرمین صاحب کے پاس جاؤ تو وہ بات ہی نہیں سنتے. وہ ہمیں بہت سارے مسائل بتاتے ہیں جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہے، یہ مسائل ہے. وہ مسائل کیا حل کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ جو ایم ڈی اے کے جو اس وقت جو حالیہ چیئرمین ہیں، یہ چونکہ چیف انجینئر بھی ہیں، تو ان کو تو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہی ان کو یہاں پہ تعینات کیا گیا تھا. چونکہ اس سے پہلے تو سرکاری سیاسی لوگ تعینات کیے جاتے تھے، تو یہ آگے ان کو تو حقیقی مسائل کا علم تھا. تو ان کا کیا، انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے جن سے آپ کو حوصلہ یا تسلی یا تشفی ہو سکے؟ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے. ہم ان سے جب چیئرمین صاحب آئے، ہم ان کے دوسری تیسری ملاقات کرنے گئے، مبارک بھی ہم نے دی. ٹاؤن کا پوری کمیٹی ہماری گئی، جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، صدر صاحب بھی تھے، ڈاکٹر حضرات بھی بہت سارے ہیں اس میں. تو ہم ان سے ملنے گئے، ہم نے کو بتایا جی یہ مسائل ہیں، یا آپ نے این او سی پہ یہ. وہ ہمیں کہنے لگی جی کہ میں خود تو یہاں پہ نہیں ہے، مجھے بطور سزا یہاں پہ بھیجا گیا ہے. اب ایک ادارے کا چیئرمین یہ بات بول رہا ہے کہ مجھے بطور سزا یہاں بھیجا گیا ہے، جس کے نیچے 300 بندہ کام کر رہا ہے، جس کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، گورنمنٹ اس کو گاڑی دے رہی ہے، ڈرائیور دے رہی ہے، اتنے ملازم اس کے نیچے دیے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. وہ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں میں تو بطور سزا یہاں پہ آیا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا. اور ابھی تک ان کے وہی جواب ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا.
تو مجھے بتائیں کہ یہ سارے مسائل اتنے عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی احتجاج وغیرہ کی طرف آپ لوگ گئے ہیں؟ کیونکہ آپ سیکیورٹی کا بھی بتا رہے ہیں، بجلی کا بھی بتا رہے ہیں، پانی کا بھی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی تو موجود ہی نہیں ہے اور ٹینکر سے لوگ بھرواتے ہیں. تو ان مسائل کے لیے آپ نے ہر ممکنہ جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہوگا آپ لوگوں کی اس نظر کے میں؟ بعد ہم تو پی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر یہ سارا معاملہ، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور جو پابندی والا مسئلہ ہے جو ہے، ہم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ 100 موٹو ایکشن لے کے اس پہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 1 سال سے گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بنا رہے کیونکہ ایم ڈی ان کو بنانے نہیں دے رہا. اور دن بدن چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، وہ ایم ڈی کے چکر لگاتے جا رہے ہیں. ایم ڈی والے کہتے ہیں نہیں، ہمیں پی ایم صاحب نے منع کیا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں سیکریٹریٹ سے منع کیا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں چیئرمین صاحب نے منع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پی ایم صاحب سے ہماری درخواست ہے اگر ود ان منتھس یہ کام نہ ہوا پھر انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، جہلم ویلی روڈ بند کر کے ہم اس کو اچھا خاصا احتجاج کریں گے انشاءاللہ. مجھے بتائیں وہاں پہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو اصل میں جو متاثر افراد تھے جو زلزلے میں، چونکہ جو لوگ زلزلہ میں متاثر ہوئے تھے ان کو یہ جگہ الاٹ کی جانی تھی، لیکن وہاں پہ بغیر استحقاق کے کوئی افیسران، کوئی بیوروکریٹس اور کوئی اس طرح کے لوگ وہاں پہ ہیں. پہلے تو اس معاملہ نہیں تھا، لیکن ابھی آپ نے پچھلے عرصے میڈیا پہ بھی شور سنا ہوگا جی، گرین بیلٹ پہ انہوں نے پلاٹ لگائے گئے اور نہ ہی وہ نقشے پہ موجود ہیں نہ ہی وہ موقع پہ ہیں. لیکن اس عرصے میں ہم نے ایسا سنا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن وہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. پی ایم صاحب بھی اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرین بیلٹ پہ انہوں نے پلاٹ کیوں لگائے گئے ہیں. مطلب نقشے پہ مثال کے طور پہ کنال کے 120 پلاٹ ہے اور موقع پہ 180 سے تجاوز کر گیا ہوا ہے. اس کی منظوریاں ظاہرہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کوئی چیز اگر چلتی ہے، کوئی فائل چلتی ہے تو اس کی منظوریاں دی جاتی ہیں. تو کس نے منظوریاں دی، کس کے کہنے پہ پلاٹ لاٹ ہوئے، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ منصوبہ کس کا تھا؟ حکومت ذات کشمیر کا تھا، ایم ڈی اے کا تھا؟ یہ منصوبہ کس کا تھا اس کے لیے؟ یہ زلزلے کے بعد آیا تھا ایم سی ڈی پی کا پروجیکٹ، اس میں یہ ٹاؤن بنایا گیا تھا. اس کے بعد آج تک ٹاؤن پہ 1 روپیہ نہیں لگ سکا. مطلب آپ حساب لگائیں، اس ٹائم روڈ بھی بن گئی، سیوریج بھی ڈالی گئی، اس کے بعد پلاٹس بھی بنا دیے سارے. آج کا وہی چیز ہے، آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں نا، ایون کہ اسٹریٹ لائٹس بھی لوگوں نے اپنے میٹر سے لگائی ہوئی ہیں. مطلب گورنمنٹ نے نہیں لگا کے، لوگوں نے اپنی میٹر سے لگائی ہوئی ہیں وہ اسٹریٹ لائٹس بھی. تو مجھے بتائیں وہاں پہ جو آپ کے جو مکانات آپ کے بنے ہوئے ہیں تو وہ کوئی ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں؟ ظاہرہ جب آپ اب یہ بات آپ نے بہت اچھی پوچھی ہے. اب 1 سال سے اب ایک ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کا کام ہے کہ لوگوں کو سہولت دینا. ٹھیک ہے، 1 سال کے اب اس نے پابندی تو لگائی ہوئی ہے، اب اس کا اپنا بھی کوئی نظام نہیں ہے. وجہ کہ 1 سال سے 1 پلاٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، میکسیمم ₹1,00,000 ایم ڈی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور باقی 1 سے 1.5 لاکھ گورنمنٹ کے ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس. اب 1 سال سے وہ سارا کچھ بند ہوا ہوا ہے. مطلب کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ کوئی نہ دارے کا. اسی وجہ سے 3 مہینے میں بیچاروں ایم ڈی والے کے ملازمین کی تنخواہ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ٹرانسفر ہوتے تھے پلاٹ. ابھی جو ان کا جو ایشوز ہے نا، وہ کہتے ہیں جی پی ایم صاحب کہتے ہیں جی پلاٹ لوگ کیوں بیچتے ہیں. اب لوگوں کی اپنی پراپرٹی ہے، کوئی جو کوئی بیچے، کوئی رکھے، کوئی بنائے. ٹھیک ہے نہیں، یہ پلاٹ بیچ سٹے لوگوں سے. لوگ پلاٹ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں تو ٹاؤن خراب ہو گیا ہے. اچھا، ان کا یہ موقف ہے. مجھے بتائیں کہ یہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو بجلی کی تاریں تھیں وہ انڈر گراؤنڈ جانی تھی اور اب تو لوگوں کے گھروں کے اوپر سے جا رہی ہیں اور جو وہ ان کے پلاٹ سے ان کے اوپر سے گئی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کوئی تحریک کی؟ کوئی کسی سے ہم نے ان سے بہت دفعہ تحریک کی ہے، بلکہ چیف انجینئر برگیاز سے ہم کئی دفعہ ملے ہیں، ایکسین سے ملے ہیں، بلکہ چیئرمین ایم ڈی اظہر گرانی صاحب ہوتے تھے ان سے بھی ہم ملے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جی اس کو ہم ریموو کر دیں گے، مطلب پلاٹ سے باہر کر دیں گے. پر آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن دوسرے اگر نظریے سے اگر دیکھیں نا، اگر آپ اپروچ رکھتے ہیں کسی بھی ادارے میں تو آپ کے پلاٹس کی تاریں ایک دن میں ہی نیا کھمبے لگ کے تاریں باہر ہو جاتی ہیں. اب ریسنٹلی کل ایسے ہوا ہے کہ کنال کا پلاٹ تھا، ایک سیکٹری صاحب ہیں، ان کے پلاٹ سے 1 دن کے اندر تاریں انہوں نے نکال دی ہیں. اور کئی غریب بیچارے ایسے ہیں جن کے گھروں کے اوپر سے تاریں جا رہی ہیں. وہ 3 سال سے ایم ڈی کے چکر اور برکیال کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن اب کوئی سننے والا نہیں ہے. کبھی برکیال کہتے ہیں اتنا فنڈ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ایم ڈی کے پاس چلے جائیں آپ، کبھی ان کو لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں بھائی اتنے ₹1,00,000 لگیں گے تب تاریں باہر ہوں گی. ایک طرف تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے گزشتہ 1 سال سے پابندی ہے این او سیز پہ یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ دنوں جب میرا وہاں جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کئی گھروں کے کام تو لگے ہوئے تھے. تو پھر آپ کیسے پابندی کے دوران کیسے یہ کام ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں پابندی لگی پچھلے سال سپتمبر میں، مطلب این او سی پہ بھی اور ٹرانسفر پہ بھی، پوزیشن پہ بھی. پھر 11ویں مہینے میں چیئرمین صاحب نے کچھ این او سی جاری کی ہیں. وہ کس بیس پہ کی ہیں وہ ہمیں سمجھ آج تک نہیں آ رہی. ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیس یہ پہلے کی ہوئی ہیں
ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جب ہم نے ریکارڈ نکلوایا تو وہ NSC 11ویں مہینے میں ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ لوگ اچھی خاصی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک فون کرتے ہیں تو آرڈر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے. اب اسی طرح جو آپ نے آج کل دیکھا ہوا ہے جو کام لگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس NOC نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں جن کے پلاٹس ہیں، اس وجہ سے چیئرمین صاحب ان سے بول نہیں سکتے، فون کرتے ہیں جی ہمارا کام لگا ہوا ہے، عملہ جاتا ہے وہاں پہ دیکھتے ہیں واپس آ جاتا ہے. بس مجھے بتائیے یہ زلزلہ زدگان کے لیے یہ پلاٹس تھے تو یہ سیکٹریز اور حکومت کے لوگوں کے پاس کیسے چلے گئے؟ دیکھیں اس میں یہ MDA کا اپنا ایک ایشو ہے کہ کس نے کس کو دیے، کس طرح دیے، وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. وہ آج تک جو بھی گورنمنٹ آئی اس پہ انکوائری کرتی آئی ہے. تو ہمارے سامنے جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے تو لیے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے لے لیے ہیں لوگوں نے اپنے جو بھی جس طرح بھی لیے، لیکن لیے ہیں، پرچیز کیے ہیں پلاٹ لوگوں سے. ٹھیک ہے، یہ انکوائری بٹھائی گئی تھی کہ نا جی اتنے پلاٹ میں کرپشن ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے، ہوئی ہوگی کرپشن، لیکن تیسری چوتھی انکوائری شروع پر کوئی بھی چیز سامنے آج تک نہیں آ سکی. وجہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اگر کی بھی ہوئی کسی نے تو 3 4 دفعہ پلاٹ ٹرانسفر ہو گئے ہوئے. اچھا آخری سوال مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو یہاں پہ کرپشن نظر آ رہی ہے اور کس کس جگہ پہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ کرپشن اگر کر رہے ہیں تو کس کس جگہ پہ کس نوعیت کی وہ کرپشن وہاں پہ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کرپشن تو یہی ہے نا کہ اب دیکھیں ہم لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. PM صاحب کو تو ایک موٹو تھا نا جی کرپشن فری، ہر ادارہ کو ہم کرپشن سے آزاد کر دیں گے، کوئی کرپشن کسی ادارے میں نہیں ہوگا. اب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ 20 سے 25 لاکھ روپیہ پچھلے 5-6 مہینوں میں لگ چکا ہے صرف پانی کی مد میں. جو 25 فیملیاں جو ٹاؤن میں رہ رہی ہیں، 25 سے 30 فیملیاں جو ان کو پانی نہیں پہنچ سکا، کہ 20-25 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے اور لیکن ان کو پانی نہیں پہنچ سکا. یہ مالی دیکھیں نا کہ یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے. وزیر اعظم صاحب سے آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب سے ہم یہی مطالبہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر سارے مسائل کو حل کیا جائے، کیونکہ اب لوگ بہت تانگ ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت لوگ آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، آنا بھی چاہتے ہیں، کوئی آپ کے لوگ نہیں ملنے دیتے ان کو. MD دفتر جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی PM صاحب نے گل کرو، شور کوئی بات ہی نہیں کرتے. لوگوں کو کبھی ادھر کبھی PM سیکریٹریٹ کبھی MD چکر لگا لگا کے لوگ بہت تانگ ہو چکے ہیں. تو ہماری یہی درخواست ہے PM صاحب سے، اور اسپیشلی درخواست ہے ہماری کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ سے کہ جی اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے، 100 موٹو ایکشن لیا جائے اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے. کیونکہ آپ عدالت نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ پھر آپ کو عدالت آپ گئے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی ہے؟ دیکھیں 2-3 ریٹ ہماری دائر ہوئی ہوئی ہیں عدالت میں اسی مسائل کے حال سے. تو اس میں MD کو فریق بنایا ہوا ہم نے، MD کا فریق بنا ہوا ہے اس میں. بہت بہت شکریہ عمر سواتی صاحب، یہ متاثر فرد تھے اس سوسائٹی کے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.